ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جن کا آغاز ہو چکا ہے، یہ اتنے عظیم دن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں: احب الی اللہ، ازکی عند اللہ، افضل عند اللہ۔ پورے سال میں جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں سب سے محبوب بھی ہوتا ہے، افضل بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص جان اور مال اللہ کی راہ میں لے کے نکلے وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، شہید بھی ہو جائے اور مال بھی اللہ کی راہ میں سارا لوٹا دے، وہ عمل افضل ہو سکتا ہے ان ایام میں جو عمل انسان کرتا ہے۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑی نیکی ملتی ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ 2 رکعتیں اگر آپ رمضان کے آخری عشرے میں پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں اس عشرے میں پڑھتے ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، تو کون سی 2 رکعتیں افضل ہوں گی جو ان 10 دنوں میں آپ نے پڑھی؟ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ جو ہے بڑا افضل ہے، ایک صدقہ آپ نے رمضان المبارک میں کیا، اتنا ہی صدقہ آپ نے ان 10 دنوں میں کیا، تو کون سا صدقہ افضل ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان سب دنوں میں افضل دن جو ہیں یہ پہلے 10 دن ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، لیلۃ القدر بھی ہے رمضان میں، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں پورے سال سے، اور دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ جب یہ مبارک دن شروع ہو جائیں تو کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یعنی تکبیریں پڑھنی چاہیے، صدقہ کیجیے، کثرت سے نوافل پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، کم از کم عید سے پہلے قرآن ختم ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کے کتنے ایسے کام ہیں جو آپ ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، کسی کا قرض اتاریے، کسی کا علاج کروائیے، کسی کو خوشی مہیا کیجیے، کسی کی مصیبت کو دور کیجیے۔ 9 تاریخ جب آئے گی 9 ذی الحجہ، تو آپ ویسے تو کتنا اچھا ہے کہ پہلی تاریخ سے 9 تک کا روزہ رکھے، اگر ہمت نہیں باندھ رہے تو 9 کا روزہ جو رکھے گا، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔